بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ، اور ہر ایک پروگرام میں ہر ایک ایپیسوڈ میں میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں ایک جانی پہچانی شخصیت، اور ایسی شخصیت جن کی لائف سٹرگل سے بھرپور ہوتی ہے، جن کا بچپن ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا حال، ان کا مستقبل، ان کی پلاننگز، ان کا ماضی، وہ سب چیزیں، وہ تمام سوالات جو کہ سب لوگ ان کی جاننے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگ نہیں جانتے، ان کی ذاتیات سے متعلق، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، جو گیسٹ موجود ہیں، ملک زاہد محمود صاحب، جو کہ سربراہ ہیں، بانی ہیں بجلی گیس تحریک کے حوالے سے، کنیکشن بحالی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ان کی دیگر سماجی و معاشرتی حوالے سے، فلاح و بہبود کے حوالے سے، لوگوں کے لیے، عوام علاقہ کے لیے بہت ساری خدمات ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ان کا بچپن۔ سر، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے بچپن کے حوالے سے، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، آپ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی، بہت مہربانی جو آپ نے ہمیں یاد رکھا اور آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ عرفان بھائی، بچپن جو ہے، بچپن میرا تقریباً، خیر لوگوں کو زیادہ تر یہاں تو پتہ ہی ہے، میرے بچوں کا بھی جو پیدائش یا جو بھی معاملات ہے وہ ہمارے واقعات سے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ آبائی یا آپ کا جو معاملات ہیں، تو آبائی میرا یہی ہے، جس کو اب جو نئی جنریشن یا نئے لوگ یہاں کے جو آؤٹ سائڈڈ ہیں، جو یہاں آباد ہوئے ہیں، جس کو وہ G12 اور F12، حالانکہ یہ ان کے نام دیے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو یہ جو نام ہے، یہ پاکستان بننے سے بھی کئی 100 سال پہلے کا، اس دونوں گاؤں کا بادیہ میرا۔ ابھی کئی لوگوں کو تو اس کا نام بھی نہیں پتا، تو لکھ دیتے ہیں میرا آبادی۔ ایسا نہیں ہے، یہ بادیہ میرا جعفر اور بادیہ رسمت، بادیہ قادر بخش، ٹوک عبداللہ، ٹوک کشمیریہ، میرا بیری، دریک موری، یہ اس نام سے یہ ہمارا ہے۔ اور یہ میرا جعفر جو ہے، یہ میرا آبائی ہے، یعنی کہ ہم یہاں سے تقریباً جو ہماری ہسٹری ہے 400 یا 500 سال سے ہم یہاں سے ہمارا ابتدائی تعلیم آپ نے یقیناً یہاں سے؟ جی نہیں، ابتدائی تعلیم میری واقعات سے ہے، غالباً فیڈرل سے ہے، ریگولر میں FG بوائز ہائی اسکول نمبر 7 سے میں نے میٹرک کی ہے وتھ سائنس۔ اس کے بعد پھر پرائیویٹ میں نے جو FA کی ہے، FSC تو نہیں کی، تو یہ میرا جو ہے یہ واقعات سے ہے۔ دوران اسٹوڈنٹس، طلباء کے یا طالبات جب بھی ہوتے ہیں، یا طالب علم کے دور میں نا، اسٹوڈنٹس یا تو بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ شرمیلے ٹائپ کے ہوتے تھے۔ آپ ان میں سے، آپ شرمیلے تھے یا شرارتی تھے زیادہ؟ میں تو کہتا ہوں یہ سوال آپ نہ ہی پوچھیں، اگر سچ بتایا تو شاید آپ بھی اٹھ کے چلے جائیں۔ تو شرمیلے تو خیر جو شرمیلے ہوتے ہیں وہ شرمیلے ہی ہوتے ہیں۔ جو دوسری آپ نے بات کی ہے، کافی شرارتی تھا۔ اچھا۔ ہاں، کافی زیادہ، مطلب کہ بہت غصے والا، اور مطلب کہ انتہائی غصے والا۔ ایک چیز کی میں تسلی دوں گا کہ میں اپنے ٹیچرز کی اپنے والدین سے بھی زیادہ عزت کرتا تھا، اور اس کی گواہی میرے ٹیچر جو زندہ ہیں، سلامت ہیں، اللہ ان کو صحت دے، جو بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ میری گواہی دیں گے کہ ملک زاہد اپنے ٹیچروں کا تابع دار تھا۔ ایون دین کہ اگر مجھے پاؤں بھی پکڑنے پڑ جاتے تھے تو میں وہ بھی پکڑتا ہوں۔ کیا بات ہے، زبردست، الحمدللہ۔ اچھا، کوئی سب سے زیادہ جو شرارت جو اب بھی آپ کو یاد آتی ہو تو آپ؟ ہاں، وہ ایک دفعہ ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ایک دوست ہیں، خیر میں ابھی کیا کہوں، فاروق نام کا لڑکا ہے، تو کافی ہم دوست، وہ بہت شیطان تھا، لیکن یہ ہے کہ دوستی میں آ کے نا ہم لوگ ذرا اور سٹائل کے لوگ ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو وہ ایک ہمارے ٹیچر سے ہاشمی صاحب، انتہائی شریف، نظر بھی ان کی کمزور تھی، تو اچانک نا اس نے، شرارتی انسان نے نا، وہ جو ہمارا دوست تھا، اس نے ایک بہت بڑا پتھر اپنے پاس رکھا تھا۔ اس سارے مطلب کلاس میں اسٹڈی ہو رہا تھا تو سارے خاموش تھے، تو ٹیچر بلیک بورڈ پہ وہ کچھ لیکچر وغیرہ مطلب کچھ کر رہے تھے، اچانک نا اس نے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، ہمارے پیچھے بیٹھا تھا، اس نے دروازے کو وہ پتھر مارا تو وہ ایک دھماکے کی طرح آواز آئی، تو سارے ایک دم، وہ ٹیچر تھے تو ان کی وہ چشمہ گر گیا۔ جب ان کا چشمہ گرا تو میری وہ آپ نے کہا تھا، تو میں مسکرا دیا۔
اچھا وہ خود تو بہت شریف تھے، لیکن انہوں نے ساتھ سے جو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے اور جو ڈیلی کے کنٹرولر تھے، جو ٹیچر سعید صاحب تھے غالباً، بڑے اچھے ٹیچر تھے، زیادہ 9th 10th کو وہ پڑھاتے تھے اور میرے خیال میں زیادہ وہ بایو پڑھاتے تھے. تو ان کو بلا لیا تو انہوں نے کہا آپ کو کس پر شک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جو وہ زائد ہے نا یہ آسرا تھا مجھے. انہوں نے میں نے بڑا قصبے کھائی، میں نے کہا سر میں نے نہیں مارا. اب مجھے پتا بھی تھا فاروق نے مارا ہے، بڑی مار کھائی کلاس سے باہر لے کے. یقین کریں میرے ہاتھ جو ہے نا وہ سوج گئے تھے. دوستی کی مثال کہ آپ نے بتایا نہیں پھر؟ انہوں نے کہا بتا دو کس کا. میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا، بتا دو. میں نے آخر تک مار کھائی. آخر پہ یہ ہوا کہ میرا سکول سے نام خارج کرنے تک بھی بات آ گئی. والد صاحب نے مجھے، انہوں نے بھی مارا ہے، وہ بھی بہت سخت تھے، بہت زیادہ. بلکہ ایک بھائی کو تو انہوں نے سوٹیوں سے پورے سکول میں مارا تھا. وہ کیوں مارا تھا کہ اس نے ایک ٹیچر سے بدتمیزی کی تھی، اور وہ میرے والد صاحب ہی نہیں برداشت کرتے تھے. یہ میں الفن آپ کو کہہ رہا ہوں. تو والد صاحب جب مجھے وہ گھر لے گئے تھے، کہتے ہیں کیا تم نے؟ میں نے کہا جی ابو جی آپ کو پتہ میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن میں مجبور ہوں. کیوں؟ میں نے کہا جی فاروق نے کیا، لیکن خدا کے لیے آپ مجھے مار لیں لیکن اس کا نام نہیں آپ نے لینا. پھر وہ بہرحال رفع دفع ہو گیا تھا. پھر والد صاحب نے بھی اس کا نام نہیں لیا. تو میری تو ابھی بھی عادت یہ ہے کہ گھر کے اندر کئی دفعہ ہو جاتا ہے کھانا نہیں ہے تو میں کوئی پرواہ نہیں کرتا یار، کیونکہ میری ٹائمنگ نہیں ہے. میری ٹائمنگ ہو اور مجھے کھانا گھر میں نہ ملے تو پھر تو میں گھر والوں کو کے اوپر گلا کروں. اپنی وائف پہ میں تو چلو پچھلی بات جو ہے کبھی نہیں، جو ملا ہے وہ ہم نے قبول کر لیا ہے. زیادہ وقت باہر گزرتا ہے، بچوں کو ٹائم ظاہر ہے جب آپ نے لوگوں کے کام کرنے ہیں تو پھر یہ بچوں والی قربانیاں بھی یہ بھی ہمارے اوپر ہے. شاید کل بچے مائنڈ کریں لیکن ابھی تک نہیں. لیکن میں ان پہ گلا اس لیے نہیں کرتا کہ ٹائمنگ نہیں ہے. میری کھانے کی ٹائمنگ بالکل بھی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے کھانا کہاں ہوگا. تو گھر میں آؤں تو مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو کہہ دیتا ہوں یا فون کر دیتا ہوں کچھ بنا دیں، اگر ہے تو، نہیں ہے تو چلیں چھوڑ دیں میں باہر کھا لوں گا. کوئی بہرحال کوئی وہ نخرے وخرے والی بات نہیں، الحمدللہ نہیں. آپ کے فیوریٹ ٹیچر کون رہے ہیں؟ میرے فیوریٹ ٹیچر دیکھیں جی، ٹیچر تو سارے ہی ٹیچر ہیں. کوئی خاص ہوتا ہے کہ کسی ٹیچر کے ساتھ آپ کو زیادہ؟ ہاں میرے نور محمد صاحب تھے غالباً، بہت ہی بزرگ، سفید داڑھی تھی، انتہائی دھیمی اور اتنے مسکین قسم کے ٹیچر. غالباً وہ میرے 6th کلاس میں ٹیچر تھے. تو یعنی کہ میں اتنا لڑائیوں جھگڑوں میں اور اس طرح کے معاملات میں اتنا زیادہ تھا. لڑکے کافی ڈرتے تھے اور یہ ملک آ گیا یہ وہ. تو بڑھ رہا کے رکھا ہوا تھا آپ نے؟ نہیں ویسے ہی بس کچھ نیچر ہے. غلط بات تو میں اب بھی نہیں برداشت کرتا، غلط بات میں بالکل نہیں برداشت کرتا، اور خاص طور پر لوگوں سے زیادتی اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ میں آپ کو اپنی حقیقت بتا رہا ہوں. زبردست. اس میں یہ ہے کہ کافی ٹیچر یقین کریں کہ حالانکہ میں ٹیچروں کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن ٹیچر مطلب ڈر کے مارے یا کلاس کے جو ڈسپلن کی وجہ سے وہ مجھے نہیں لیتے تھے. ان کی کوشش ہوتی کہ ملک زاہد دوسری کلاس میں جائے. تو وہ نور محمد صاحب بڑے شریف ٹیچر تھے. تو ایک دن میں بڑا مایوس تھا، پریشان، میں رونے والا منہ. تو انہوں نے کہا یار زاہد کو میں لوں گا اپنی کلاس میں. تو یقین کریں جب انہوں نے یہ کہا تو جب ہماری انسپیکشن ہوئی تو میری کلاس فرسٹ آئی تھی. زبردست. میں نے کلاس کو اتنا سجایا، چارٹ جو بھی سینری معاملات، کاپیاں مکمل، ہر چیز ان کے اخلاق کی وجہ سے. یار یہ دیکھو یہ ایک معصوم سے ٹیچر ہے اور انہوں نے میرے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا. مجھے انہوں نے ٹیوشن بھی یہ کہا ہے کہ زاہد آپ کو میں فری ٹیوشن پڑھاؤں. زبردست. اور باقی سارے میں نے کہا نہیں سر میں آپ کو فیس دوں گا. کہتے نہیں اگر فیس دینی ہے پھر نہیں. انہوں نے مجھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر نہیں ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو اللہ جنت میں جگہ دے. اور وہ مجھے ابھی تک یاد آتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑا پیار دیا تھا. میرے باپ نے بہت عزت کے ساتھ، اس نے 4 بیٹیاں تھیں یعنی ہماری بہنیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اتنا غصے والا شخص نہیں دیکھا. اور میں نے ایسا شخص اس کے بعد اگر دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں نے پوری زندگی اپنے باپ کو، اپنی بیٹیوں کو اف تک کہتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. مطلب بیٹیوں سے وہ بہت زیادہ ہمیں مار بھی لیتے تھے، لیکن بیٹیوں کو انہوں نے اف تک نہیں کی کبھی بھی. جتنے غصے والے تھے نرم دل بھی تھے. میں کہتا ہوں جی کہ بیٹیوں کے لیے وہ
یعنی آپ کہہ لیں کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ غلام تھے اپنی بیٹیوں کے. شاید میری سسٹر سن رہی ہوں گی، وہ اگر ان کی بچوں کے وہ کمنٹ بھی دیں گی، کہیں گی کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا باپ ہمارے لیے فرشتہ تھا. آپ ماشاءاللہ سے ایک بزنس مین بھی ہیں اور ایک سیاسی ٹچ بھی ہے آپ کا. کچھ آپ کی ایک تحریک میں یا جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کافی کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی تحریک بھی آپ چلا رہے ہیں. تو یہ بالخصوص سیاست میں آپ کی کیسے انٹری ہوئی، بزنس مین کیسے بنے؟ دیکھیں جی، بزنس مین کی آپ نے بات کی، یہ لمبی ہو جائے گی. میں ایک دفعہ چیمبر آف کامرس میں بیٹھا تھا، تو غالباً مجھے دعوت دی گئی تھی. کسی شیل کمپنی کا کوئی پروگرام تھا، ان کا اپنا ہوتا ہے، وہ سلسلے ہوتے ہیں، وہ کوئی قرضے وغیرہ دینے کی کوئی اسکیم تھی. کافی لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ ہمیں کوئی ہماری ٹیوٹر تھی، کوئی خواتین تھی، وہ لیکچر وغیرہ بزنس آئیڈیا، بزنس مطلب پروڈکٹ، اس کی لوکیشن، اس کی انویسٹمنٹ، وہ سارے آئیڈیا ہمیں کافی وہ دے رہے تھے. سارا کچھ بینکوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ایک غالباً الائڈ بینک کا ایک مینیجر بیٹھے تھے، تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو ہماری ٹیوٹر نے اس کو پوچھا، جی آپ غالباً کا نام مجھے ابھی یاد نہیں. تو انہوں نے کہا، جی جو آپ نے بزنس آئیڈیاز دیے ہیں، تو یہ ان کے لیے تو یہ پیسہ مست ہے، پیسے کے بغیر تو یہ سب کچھ ناممکن ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ان کے اس واضح. لیکن مجھے پہلے انہوں نے شو نہیں کیا کہ یہ پروگرام کس حوالے سے ہو رہا ہے. بعد میں انہوں نے، وہ جو ہماری ٹیوٹر تھی، انہوں نے کھانا میرے ساتھ کھایا تھا. تو انہوں نے یہ کہا ہے، پروگرام آپ نے ہمارا ڈسمس کر دیا ہے، لیکن بات آپ نے اربوں روپے کی کر دی. تو میں نے وہ ہاتھ کھڑا کر دیا. تو مجھے وہ کہنے لگی، میری ٹیوٹر کہتی ہیں، جی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب معاملات کے لیے پیسہ مست ہے. تو وہاں میں نے ان کو کہا تھا کہ بزنس مین بیسیکلی کوئی چیز نہیں، بنیادی طور پہ بزنس مائنڈ، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لیگل بزنس کرتے ہیں. یہ جو لوگوں کی زمینیں بیچنی، حرام سور کھانے، ان لوگوں کی مافیاز میں آتے ہیں نا، یہ مافیا، ان کی بات نہیں کرتا. یہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں. یہ پیسے کمانے کے چکر میں یہ اپنی نسلیں تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی آخرت بھی گندی کر رہے ہوتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی طور پہ شفاف بزنس کرتے ہیں، جس سے قومیں بھی بنتی ہیں، ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو ان کی اپنی نسلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال بزنس مائنڈ ایک بنیادی چیز ہے، بزنس مین کوئی چیز نہیں. تو بزنس مین تو ایک بعد میں جا کے ایک بزنس. تو میں نے کہا، جی یہ بھائی میرے جو بات کر رہے ہیں کہ ان سب آئیڈیاز کے لیے پیسہ مست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بزنس مین بننے کے لیے نواب آف کالا باغ کا داماد ہونا ضروری ہے. یہ میرے اس ٹائم بھی یہی الفاظ تھے. اچھا. میں نے کہا اس کے لیے پھر پہلے اس کا داماد بننا، کیونکہ پیسہ چاہیے. تو پھر اگر آپ بزنس مین بزنس کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو کامیاب بزنس مائنڈ یا بزنس مین کی یہ اس کی یہ نہیں ہے پالیسی. بزنس مائنڈ اور بزنس مین بننے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، صرف 3 چیزوں کی، اور جس میں پیسہ نہیں ہے. اس ٹائم بھی یہی الفاظ تھے. تو اس نے مجھے بڑے شوق سے پوچھا، اور بعد میں پچھتائے بھی تھے کہ آپ نے ہمارا سارا، ہم نے قرضے دینے تھے، اب تو لے گا کوئی نہیں. تو میں نے کہا، جی 3 چیزوں کی ضرورت ہے. جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں نا، وہ بزنس مین ہے. کہا، جی کیا چیزیں؟ میں نے کہا، جی نمبر 1 دل، نمبر 2 دماغ، اور نمبر 3 زبان. یہ 3 جس کے پاس ہے وہ بزنس مین ہے. تو آپ نے بزنس مین کی بات کی، تو یہ بیسیکلی بزنس مین نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج میرے دوست سن رہے ہوں گے جو مجھے بڑا ملک سمجھتے ہیں. یہ میں کوئی ملک شلک نہیں ہوں، میں ایک معمولی سا انسان ہوں باخدا. ٹھیک ہے. میں نے بہت محنت، میں نے 6ٹھی کلاس سے میں نے مزدوری شروع کی تھی. میں پڑھتا بھی تھا. میں اپنے والد پہ بوجھ نہیں بنا. میں اپنے یونیفارم، میں اپنے سارے معاملات خود کرتا تھا. اور میرے ساتھ جو اس ٹائم دوست تھا، وہ آج بھی میرے ساتھ ادھر میرے پلازے میں بھی موجود ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ آگے نکلتا گیا. ایک جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا. زبردست. تو الحمدللہ، اور ماں باپ کی دعا، الحمدللہ اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم. یہ تھا کہ کاروباری لحاظ سے آپ کی جو مصروفیات ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، بزنس آج کل تو زیادہ تر لوگوں کا جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، یعنی پراپرٹی. تو پراپرٹی ڈیلر کی حد تک تو بزنس ٹھیک ہے. اس میں سے ایک لفظ ہم نے ایک اور نکالا ہوا ہے، پراپرٹی. پراپرٹی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں کی زمینوں میں گپلے دھوکے، وہ چیز مجھے نہیں پسند. لیکن اس کو دیکھ دیکھ کے تو میں نے پراپرٹی سے بھی میں بالکل بری ہوں. آکشن کا بزنس ہے میرا چل رہا ہے.
شروع سے ہے. میں ہاؤس ہولڈ آفس ہولڈ مطلب سامان کا میرا اچھا بزنس ہے. ابتدا میں ہر ایک بزنس میں بڑی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، وہ تھوڑا سا ٹچ اگر آپ نے اس پہ جب میں اس شیلف چیمبرس کامرس کے جو بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے کہا کہ ضرورت دل دماغ اور زبان، تو انہوں نے مجھے یہی سوال انہوں نے بھی کیا تھا کہ جی آپ پھر کیسے آئے، دل اور دماغ اور زبان کے ساتھ آپ یہاں تک کیسے پہنچے، آپ نے بزنس کا سٹارٹ کہاں سے کیا؟ تو یقین کریں میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ میں نے بزنس کا سٹارٹ جو لیا تھا نا، وہ اڈیالہ جیل کے اندر سے لیا. کیا بات. بزنس کے حوالے سے میرے اوپر کچھ سیاسی لوگوں نے ٹیکسلا کے اندر، میں ان کا بھی نام نہیں لیتا کہ میری وجہ سے شاید ان کو کوئی نقصان ہو، تو ایک وزیر ہیں ان کے بھائی تھے وہاں سیاسی، کافی وہ عہدیدار رہے ہیں وہ پوری تحصیل کے، وہ میرے اوپر انہوں نے سیاسی پرچے چرچے کروا دیے، میں جیل چلا گیا. تو میں نے وہاں جیل کے اندر میں نے اپنے ذہن میں کچھ آئیڈیا سوچے، کچھ معاملات سوچے کہ میں نے باہر آ کے اپنے والد کے جو یہ خرچے ہو گئے یا نقصان ہو گئے، کافی پیسہ لگ گیا تھا. تو والد صاحب میرے اتنے مطلب اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن ظاہر اولاد ہے، اولاد کی خاطر تو انسان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ ایک تو حالات ٹھیک نہیں تھے، اور دوسرا وہ ٹینشن لے لیتے تھے بڑے، وہ کہ میری وجہ سے ان کو شاید ایک دو بندوں کے محنت میں ساتھ جو زندگی میں انہوں نے نہیں کی، تو میری خاطر وہ بھی ان کو کرنی پڑی، اور جس کی مجھے سخت تکلیف تھی اور آج تک ہے. تو وہ بھی میرا فیملی میٹر ہی تھا. میرے اپنی فیملی سے کچھ بندے تھے ریلیٹیوز ہی، جنہوں نے میرے اوپر یہ سب کچھ ان کے ساتھ مل کے سیاسیوں کے ساتھ کیا. بہرحال میں نے وہاں سے آئیڈیا لیا اور میں نے ذہن میں سوچا کہ باہر جا کے میں نے فوراً یہ کر. تو آپ کا سیاسی تحریک کے حوالے سے بھی کافی مصروفیات ہیں، کون سی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کیوں ہے؟ دیکھیں جی، سیاسی نظریات جو ہے نا ہمارے، بچپن سے ہی آپ کہہ لیں کہ یعنی کہ جب میں نے ہوش سنبھالی، نواز شریف صاحب کو میں نے غالباً 1985 میں سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں، ایک میاں صاحب کو اور دوسرے چوری نثار علی خان صاحب کو. تو نظریاتی طور پہ میں مسلم لیگ نون کا ہوں، کیونکہ آپ مسلم لیگ نون کا مونوگرام دیکھیں نا، تھوڑا سا انسان کو ذہن سے سوچنا بھی چاہیے. میرا انٹرویو ہو رہا ہے، میں ٹھیک ہے میری جماعت ہے، میری دل جان اس کے لیے حاضر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں نا، اس پہ لکھا ہے خوددار، خود مختار اور خوشحال پاکستان. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میاں صاحب نے اس پہ کام کیا ہے. خوددار، خود مختار اور خوشحال پاکستان. بہرحال اس کے آگے آپ پبلک کو پتہ لگتا رہے گا کہ کیا معاملات ہیں. تو میں نظریاتی طور پہ مسلم لیگ نون کا ہوں، اور انشاءاللہ. آپ کا پسندیدہ سیاسی لیڈر؟ بڑا مشکل سا سوال ہے. سیاسی طور پہ سچائی میں کچھ اور ہے، تو ابھی میں موجودہ بات کر رہے ہیں تو میرا دل، میری جان، میرا پیسہ، میری ہر چیز انجم عقیل خان کے اوپر قربان. بس. کوئی پسند کی وجہ انجم عقیل خان کو آپ فیوریٹ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ میری سیاست، میری سماجی شخصیت یا کام یا جو بھی فلائی، اس کا اندر کا جو رشتہ ہے وہ صرف میرا اپنا علاقہ اور یہاں کے لوگ، اور صاف شفاف اور سادہ روح لوگ ہیں. وہ پنجابی کی مثال ہے نا، اپنا مارے چھاواں سڑنا ہے، ٹھیک ہے، مارے تب ہی چھاواں تو سڑنا ہے. تو انجم عقیل جس طرح اللہ نے اس کو نوازا، یا جو اس کی مالی پوزیشن ہے، سیاست کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں. میرے خیال میں اس کے باوجود جو انہوں نے پارٹی کے لیے کیا، جو انہوں نے پارٹی کے قائدین کے لیے ان کی سوچ، وہ اپنی جند جان ان کے لیے لگاتے ہیں انجم عقیل خان صاحب. تو جب وہ لگاتے ہیں تو میں کیوں نہ ان کے اوپر لگاؤں. اور مجھے پورا یقین ہے، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اگر ماضی کی میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ٹھوکریں کھا کے انسان ٹھاکر بنتا ہے. ہوگی ان کی کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انجم عقیل خان صاحب کو اب اگر اپنی جیب سے بھی پیسہ لگانا پڑا نا، تو وہ اپنے اس علاقے کے لیے وہ لگائیں گے.
ایسے لیڈر ہیں. اچھا, سماجی فلاح بہبود کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی کاوشیں ہیں. آپ بالخصوص بجلی گیس بحالی تحریک کے حوالے سے آپ کا بڑا کردار ہے, آپ صدر بھی ہیں اور بانوی میں بھی آپ کا شمار ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا, ان لوگوں کی میں نے جو پرابلمز دیکھی, مسائل دیکھے, سی ڈی اے کے افسران کی چور بازاریاں دیکھی, ان کی ڈکیتیاں دیکھی. پہلے ایک چور تھا, ابھی یہ دوسرا چور بھی لے آئے ہیں. وفاقی کابینہ نے ان کو یا ہاؤسنگ کو کوئی جیلی قسم کی کوئی اتھارٹی وغیرہ بنا رہے ہیں. تو میں نے تو پوری دنیا میں آج تک نہیں سنا کہ کسی ضلع کے اندر 2 اتھارٹیاں ہوں. دیکھیں نا, کوئی بھی آپ ضلع اٹھا کے دیکھ لیں, آر ڈی اے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا مطلب ٹیکسلا کنٹ بورڈ یا بلدیہ یا اس طرح, مطلب ہر ضلع کی یہاں جو لیگل اتھارٹی ہے یہاں کی 1962 میں جب اسلام آباد بنا تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے. بالکل. یا تو دیکھیں نا, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یا تو کوئی خاص قسم کے کوئی ادارے ہیں یا پیچھے خاص قسم کے کوئی خاص قسم کے افسران ہیں, انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے کوئی یہ ادارہ اس کو آگے لے آیا. لیکن قانونی طور پہ یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اتھارٹی آلریڈی سی ڈی اے موجود تھا. تو سی ڈی اے پھر کچھ لوگوں کو دے جاتا تھا یا کر دیتا تھا, یہ تو چور کے بچے ہیں, یہ حسین کے جو افسران ہیں یہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہے. انہوں نے لوگوں سے ایک سیکٹر لیا ہی نہیں ہے. ایک سیکٹر کی ایکوائر ابھی جی 12 اور F 12 یہ ہے نا, یہ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوارڈ انہوں نے کی. لوگ بیچارے ساتھ ہیں, بیچ میں ایجنٹ ہیں, وہ ایوارڈ کوئی ایوارڈ نہیں کی. انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, ایوارڈ یہ کر ہی نہیں سکتے, قانونی طور پہ یہ اتھرائز ہی نہیں ہے. 85ویں ایوارڈ ہو چکی ہے. تو یہ مطلب کہ مجھے ابھی یہ بھی اطلاع مل رہی ہیں کہ ان سیکٹروں کے پلاٹ بھی وہ فروخت کر بیٹھے ہیں, لوگوں سے پیسہ لے بیٹھے ہیں. اس کی زندہ مثال شاہین چوک نیول کمپلیکس. میں سرکاری جاب بھی کرتا رہا ہوں, وہاں ہمارے بریگیڈیئر ہوتے تھے, چیف انجینئر چیف تھے ملٹری انجینئرنگ سروسز کے, بریگیڈیئر سردار جوید اشرف صاحب. ان کے پی اے تھے غالباً گلشن صاحب, پٹھان فیملی سے ہیں, تو وہ ان کے پی اے تھے. میں ایک دن ہاؤسنگ مطلب نوکری کے بعد ابھی کی بات کر رہا ہوں, یہ پرانی باتیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 93 کی بات میں کر رہا ہوں. تو ابھی 2019-20 میں ہاؤسنگ کے دفتر بیٹھا ہوا تھا, تو وہ پی اے صاحب ان کے پاس تھیلا اور بڑی مشکل سے چلتے کیوں بوڑھے ہو گئے ہیں بیچارے, ریٹائر ہو گئے, تو آ کے نا تو وہاں بیٹھے ہیں جو ڈی صاحب کے پی اے تھے جہاں اکرم صاحب, تو ان کے پاس. تو میں نے ایک دم دیکھا, میں نے کہا یہ تو میرے پی اے صاحب ہیں بریگیڈیئر صاحب کے. میں اٹھ کے ان کو ملا ہوں, میں نے کہا سر آپ, کہتے ہیں جی آپ کون؟ میں نے کہا جی میں نے آپ کے انڈر نوکری کی ہوئی ہے, ملک زید میرا نام ہے, ٹیکسلے والا. کہتے ہیں ہاں وہ تو آپ تو بڑے مشہور تھے. تو ادھر کدھر, میں نے کہا اکرم صاحب دوست ہے تو حکم کرے. کہتے ہیں جی اتنے سال ہو گیا میں ذلیل ہو رہا ہوں پلاٹ کے لیے, اور یہ لوگ مجھے پلاٹ نہیں دیتے. تو یہ سب کو لارے لگا رہے ہیں, پیسے کھا رہے ہیں. کسی ادارے میں آپ چلے جائیں, کسی شعبے میں آپ چلے جائیں, شریف افسر, شریف سیاستدان, شریف کو وہ ریورس لگوا دیتے ہیں. کیوں لگوا دیتے ہیں؟ معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. باقیوں کو پتہ ہے کہ یہ اگر آ گیا نا تو یہ ہمیں بھی آرام کھانے نہیں دے گا, ہمارے بھی راستے کی رکاوٹ بنے گا. وہ پولیس والا ہو تو اس کو کہتے ہیں جا تو لین میں نوکری کر. تو اس طرح کوئی افسر بھی ہونا تو کس طرح کون کرے گا؟ اب تو یقین کریں, میں سریعام بات کرتا ہوں, چاہے اس سے مجھے پھانسی دے دیں. میں نے ہاؤسنگ کے خلاف ایک کیس کیا, دعویٰ دائر کر دیا, کافی عرصہ تو انہوں نے جواب دعویٰ نہیں دیا. جب جواب دعویٰ آیا میں نے اس کی نقلیں نکالی, اس میں انہوں نے کو اپنے پروف جو بھی اوٹ پٹانگ جھوٹ وہ لگایا, اس میں درمیان میں انہوں نے ایک لیٹر لگایا ہوا تھا. ایک لیٹر لگایا تھا جس میں یہ کوٹا ہوتا ہے پلاٹوں کا, جرنلسٹ کا, فلاں کا, اس میں لکھا ہوا تھا کوٹا ججز. اب جج صاحب کو جو پیپر وہ دے رہے ہیں جواب دعوے میں, اس میں وہ لگا رہے ہیں کوٹا ججز. اگر ججز کا کوٹا, اس کا تک نہیں بنتی, سوال ہی مطلب کہ آپ اس جواب دعوے میں اس کو کیوں لگا رہے ہیں؟ مطلب جج صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیس ہمارے حق میں کر دیں, ہم نے آپ کا بھی کوٹا رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ میری سمجھ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ بڑے لانگ ٹائم سے, لانگ پیریڈ سے چل رہے ہیں, یوں سمجھ لیں کہ بچپن سے لے کر اب تک, مطلب نظریاتی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہیں. الحمدللہ. پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ ان کے فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی زندہ مثال آپ کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور میرے خیال میں ایک عقل رکھنے والا بندہ, اس کا فیوچر بھی, آپ کنٹونمنٹ کے آپ رزلٹ آپ الیکشن کو دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. ان کے پاس, میں تو حیران ہوں
یہ کس طرح کی پالیسیاں ان کے پاس یقین کریں پاکستان کو تھامنے کے لیے مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے. یہ خود سارے اب پریشان ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی سارے پریشان ہیں. کیا ظاہر ہے ملک تو چلانا ہے, نظام کو تو چلانا ہے. اب یہ جمہوری ملک ہے, جمہوریت پوری دنیا جمہوریت کو مانتی ہے, ڈکٹیٹرشپ کو نہیں مانتے. تو جمہوریت کے لیے آپ کو ایک پیٹنٹ ایک پارٹی چاہیے, ایک پیٹنٹ منشور والی پارٹی چاہیے, تو مسلم لیگ نون ہے. باقی جوڑ توڑ کب تک کریں گے؟ کوئی کدھر سے لیا, کوئی کدھر سے لیا. میں تو یہ صاف کہوں گا, یہ گند اکٹھا کر کے تو گند سے ملک نہیں چلتے. موجودہ حکومت کی سب سے جو بدترین قسم کی جو پالیسی آپ کے ہیں وہ کون سی ہیں؟ اچھی کون سی ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کوئی ایک پالیسی ان کی اچھی, وہ بتا دیں. ابھی ایک وہ فیس بک پہ میں کمنٹ کر رہا تھا, ایک بندے نے پوسٹ لگائی ہے کہ عمران خان صاحب نے جی وہ باقی تو چلو چھوڑ دیں نا, وہ جی ایک وہ کر دیا جی انہوں نے کالج یونیورسٹیوں میں نا وہ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا. کیا اس سے پہلے قرآن کی تعلیم نہیں تھی؟ بالکل تھی. لازمی نہیں تھی؟ بالکل تھی. تو پھر یہ کیا شوشہ ہے؟ وہ قرآن کی تعلیم تو کہہ رہا ہے اس نے لازمی قرار دے دی ہے, تو پہلے تو یہ دیکھو 3 سال سے تمہارے بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, سکول ہی بند ہے, تعلیم ہو ہی نہیں رہی, تو لازمی کیا ہوگی؟ بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط کر رہے ہیں میرے خیال میں, دین کے معاملات میں بھی یہ غلط کر رہے ہیں, اور لوگوں کو تو انہوں نے تارے دکھا دیے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ لیں, آپ 9th 8th کا آپ اور 10th کا آپ جو ابھی پیپر انہوں نے لیے ہیں, میں آپ کو ابھی پروف دے دیتا ہوں. انہوں نے 4 مضامین کے پیپر مطلب ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھ لیں اسلامیات ہماری لازمی ہے, ہمارے آئین میں بھی ہے, دین میں بھی ہے. تو جو اسلامیات کا پیپر ہی نہیں لے رہے تو وہ قرآن کی دین کی تعلیم اور لازمی ہوگا, یہ سارے ڈرامے ہیں جی. یہ بجلی گیس تحریک کے صدر بھی ہیں. آپ کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں جس پر عوام علاقہ کے مسائل کو دیکھتے ہوئے لیڈرز کو توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے ان پہ؟ جو میجر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آئے دن یہ بیوروکریٹس, یہ جو ہاؤسنگ سی ڈی اے کے افسران, یہ جو معاملات کہ ان سے سیکٹر لے لیں یا کچھ مطلب ان کو سب سے بڑی ایک 85 کی ایوارڈ تھی, وہ ہمارے اوپر تلوار کی طرح وہ لٹک رہی تھی. میں تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو پھر ابھی جو اٹھا کے انہوں نے وفاقی کابینہ نے جو مزدوری دے دی کہ جی یہ ہاؤسنگ کو انہوں نے اختیار دیا کہ آپ اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں. لوگ بیچارے تھوڑے سے مایوس ہو جاتے ہیں, کچھ تعلیم کی کمی ہے, کچھ عقل شعور, تو وہ کہہ دیتے ہیں جنہوں نے ایکوائر انہوں نے نہیں کیا. اگر میرے علاقے کے لوگ سن رہے ہیں تو انہوں کو ایکوائر کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہے. ایکوائر تو تب ہوگا کہ جب وہ آپ لوگوں کے مطالبات پورے کریں گے. H13 میں بجلی گیس کے حوالے سے ہمارے جو ججز حضرات ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں, تو ہم نے ایک تو وہ پریشر کافی دیا پرائیویٹلی, دوسرا ہمارا جو ریٹ وغیرہ تھی وہ کافی زور تھا ہمارا. تو الحمدللہ سارا ملا جلا وہ ہمارے میٹر اوپن ہو گئے ہیں. ابھی ہزاروں لوگوں نے میٹر الحمدللہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ابھی بجلی کی کوئی کمی نہیں رہی. تو میرے پاس جو اطلاع ہے, ہاؤسنگ کی ڈی سی کوئی خاتون ہے, یہ نائب تحصیلدار اور ہاؤسنگ کا یہ جو ابٹاباد والا کوئی سید پٹواری ہے, یہ انہوں نے یہ جو پلاٹ لوگوں کو الاٹ کر رہے ہیں من مرضیوں کے, یا جو ان کی جو الاٹمنٹ بناتے ہیں, فی پلاٹ کا 5 لاکھ روپیہ ریٹ رکھا ہے. مجھے آج کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ کہیں اس نے گھر کرائے پہ لیا ذاکر نے, یہ وہاں پہ بوریوں کے حساب سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں, ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں, یہی پیسہ جو ہے اس سے اٹھائیں اور اس کو قوم کے خزانے میں لے جائیں, اس گندے شخص کو فوراً گرفتار کیا جائے. آپ نے اس والے سے کوئی اقدامات نہیں؟ میں نے سب کچھ کیا, میں نے لوگوں کو بھی بتایا, میں نے ویڈیو چڑھائی, میں نے سوشل میڈیا پہ, بلکہ میں نے ایک ویڈیو چڑھائی تھی, اس کے برعکس ذاکر کے یہ میڈیا نے کافی کیس کھولے اور اس کے اوپر نیب نے اس کو کوئی ہاتھ وغیرہ بھی ڈالا ہے. لیکن پھر دیکھیں پھر معاملات بیچ میں چل جاتے ہیں نا, اب ہم کیا کریں. تو اس لیے ابھی تازی ابھی جو بیلٹنگ ہوئی ہے یہ کل پرسوں, اس میں سنا ہے کہ یہ لاکھوں روپے یہ بوریوں میں ڈال کے کیش میں لے کے جا رہے ہیں. فی پلاٹ کی الاٹمنٹ لیٹر بنانے کا 5 لاکھ انہوں نے ریٹ رکھا ہوا ہے. تو پتہ نہیں ہے یہ ادارے کیا کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں پھر یہ ہے ان کو نیب ہے, ان کو چیک کریں, ان کے معاملات چیک کریں. میرے خیال میں ان کے گھر میں چھاپے مارے, ان کے ہو سکتے ہیں ان کی چارپائیوں کے نیچے سے بھی نوٹ نکلیں گے. اچھا, آپ کی زندگی کی کوئی بڑی اچیومنٹ
کوئی بڑی آپ سمجھتے ہوں جو کہ ینگ جنریشنز کے لیے ایک میسیج ثابت ہو سکے؟ میں اپنے نوجوانوں کو یہی میسج دوں گا کہ خدا را آپ تعلیم کی طرف توجہ دیں، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں. کوٹھیاں، کار، بنگلے یہ کسی کا مستقبل نہیں ہے. یہ اس ٹائم تک ہے کہ جب تک آپ راہ راست پر ہیں، ورنہ ہمارے کسی بھی بچے کے جذبات اور ایک غلطی میں یہ ساری کوٹھیاں، کار، بنگلے شاید ہمیں کسی کیس کے جرگے رزینامے میں دینی پڑ جائیں. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. گاڑیاں، کوٹھیاں چلی جائیں گی، تعلیم، ہنر یہ چیزیں آپ سے نہیں جائیں گی. خدا را زیادہ سے زیادہ توجہ تعلیم پر دیں. جی، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ، اور آج میرے ساتھ موجود تھے ملک زاہد صاحب، ایک جانی پہچانی شخصیت اسلام آباد کی. ان کی سٹرگل، ان کی بچپن، ان کی تمام اچیومنٹس کے بارے میں آپ نے جانا، اور ایسی تمام باتیں جو کہ آپ کے کویسچن سے، آپ کی کیوریز تھی، جو آج تک انہوں نے کسی سے ڈسکس نہیں کی تھی، وہ سب باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں تھرو پروگرام ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان امتیاز اور ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.